ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ دور کسی جگہ ایک لڑکی اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ لڑکی کا نام مورنا تھا اور اس کی امی کا نام پرلا تھا۔ پرلا روز دکان سے کچھ دھاگا لاتی اور ایک اسپننگ مشین سے اس کا کپڑا بناتی۔ مورنا اپنی امی کی بالکل مدد نہیں کرتی تھی، جس پر اس کی امی نے اسے ڈانٹا اور مورنا اپنی امی پرلا پر زور سے چلائی۔ اس وقت ملکہ پرلا کے گھر کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ملکہ نے آواز سنی تو اپنی بھگی رکوائی اور پوچھا کہ یہ بھیانک آواز کس کی تھی۔ پرلا اپنی بیٹی کے بارے میں ملکہ کو نہیں بتانا چاہتی تھی، تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ مورنا پورا دن اسپنر چلاتی ہے اور کام کرتی ہے۔ وہ اس لیے غصہ ہے کہ میں اسے اور دھاگا لا کر نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پرلا کی بات سن کر ملکہ نے کہا، مجھے اسپنر کی آواز بہت پسند ہے اور میرے پاس بہت سارا دھاگا بھی ہے۔ ملکہ نے کہا، پرلا تم اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اسے بہت سارا دھاگا دوں گی اور یہ دن رات جتنا چاہے اتنا اسپنر چلا سکتی ہے۔ پرلا بہت خوش ہوئی اور اپنی بیٹی کو ملکہ کے ساتھ بھیج دیا۔ ملکہ مورنا کے محل لے گئی۔ ملکہ مورنا کو اپنے محل لے گئی اور دھاگے سے بھرے ہوئے 3 کمرے دکھائے۔ پھر ملکہ نے مورنا سے کہا، یہ رہے دھاگے، تم میرے لیے یہ 3 کمرے دھاگوں سے بھرے ہوئے کپڑا بناؤ اور میں انعام کے طور پر تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروا دوں گی۔ مورنا بہت ڈر گئی کیونکہ اس نے کبھی اسپنر نہیں چلایا تھا۔ ملکہ نے کہا کہ تم ایک غریب لڑکی ہو اور میرا بیٹا راجا ہے، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم دل لگا کر محنت کرو۔ یہ کہہ کر ملکہ چلی گئی۔ مورنا نے رونا شروع کر دیا اور وہ 3 دن تک روتی رہی اور اس نے کوئی دھاگا بھی نہیں چلایا۔ تیسرے دن ملکہ جب مورنا سے ملنے آئی تو انہوں نے دیکھا کہ مورنا نے کوئی اسپنر نہیں چلایا ہے۔ ملکہ نے مورنا سے وجہ پوچھی۔ مورنا نے کہا، مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی ہے اور میرا کام میں دل بھی نہیں لگ رہا۔ جس پر ملکہ نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کل سے کام شروع کر دینا۔ ملکہ کے جانے کے بعد مورنا نے پھر سے رونا شروع کر دیا اور کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اپنی کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر 3 عورتوں پر پڑی جو وہاں سے گزر رہی تھی۔ ان میں سے ایک عورت کا پاؤں بہت چوڑا اور بڑا تھا، دوسری عورت کا نیچے والا ہونٹ بہت بڑا تھا جو اس کی تھوڑی سے بھی نیچے جا رہا تھا، تیسری عورت کے ہاتھ کا انگوٹھا بھی بہت بڑا تھا، بالکل ایک کھیرے جتنا۔ وہ عورتیں محل کی کھڑکی کے پاس آئی اور مورنا سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ جس پر مورنا اور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے ساری کہانی عورتوں کو بتا دی۔ عورتوں نے آپس میں بات کی اور مورنا سے کہا، ہم خوبصورت تو نہیں ہیں لیکن ہم اسپنر چلانا جانتے ہیں۔ اگر تم وعدہ کرو کہ تم ہمیں شادی میں بلاؤ گی تو ہم تمہیں دھاگا بنا دیتے ہیں۔ مورنا نے ہاں میں سر ہلایا اور انہیں اندر آنے دیا۔ عورتیں اندر آ گئی اور انہوں نے کام شروع کر دیا۔ پہلی عورت نے دھاگا مشین میں لگایا، دوسری عورت نے اپنے ہونٹوں سے دھاگا گیلا کیا اور تیسری عورت نے دھاگے کو دبایا اور ٹیبل پر رکھ دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے ایک کمرہ، پھر دوسرا کمرہ اور پھر تیسرا کمرہ بھی کپڑوں سے بھر گیا۔ جب کام ہو گیا تو عورتوں نے گڈ بائے کہا اور مورنا سے بولا، ہمیں اپنی شادی میں بلانا مت بھولنا، ہمیں خوشی ہوگی۔ جب ملکہ آئی تو وہ اتنا سارا کپڑا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور راجکمار بھی بہت خوش ہوئے اور ملکہ نے جلد ہی ان کی شادی کا اعلان کر دیا۔ راجکمار نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے ایک خوبصورت، ہوشیار اور محنتی بیوی ملی ہے۔ مورنا نے ملکہ اور راجکمار سے کہا، میری 3 آنٹیاں ہیں، کیا میں انہیں شادی میں بلا لوں اور کیا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں؟
जिस पर मलका और राजकुमार ने मोरना को इजाज़त दे दी और उसने अपनी आंटियों को दावत में बुला लिया। शादी का दिन करीब आया। वो तीनों औरतें शादी में आई और मोरना ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें देखकर राजकुमार ने कहा, ये तुम्हारी आंटियाँ इतनी बदसूरत क्यों हैं? राजकुमार उन औरतों की तरफ मुड़ा और पहली औरत से पूछा, तुम्हारा पैर इतना चौड़ा क्यों है? औरत ने कहा, मशीन का पेडल दबाने से। दूसरी औरत से पूछा, तुम्हारा होंठ इतना बड़ा क्यों है? औरत ने कहा, धागा गीला करने से। और तीसरी औरत से पूछा, तुम्हारा अंगूठा इतना लंबा क्यों है? औरत ने जवाब दिया, धागा दबाने और घुमाने से। राजकुमार कुछ सोच में पड़ गए। वो परेशान नजर आ रहे थे। मोरना ने राजकुमार से पूछा, क्या आप परेशान क्यों हैं? जिस पर राजकुमार ने कहा, मैंने तुम्हारी आंटियों की हालत देखी है और अब तुम कभी भी स्पिनर नहीं चलाओगी। जिस पर मोरना बहुत खुश हुई।